آج میں نے آپ سے بات یہ کرنی ہے، عمران خان صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا ہے اور محمود اچکزئی نے انکار کر دیا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور خان صاحب نے بہت بڑا طنز بھی کیا آج نواز شریف کا نام لیے بغیر کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اس نے بوٹ کو عزت دی ہے۔ خان صاحب آپ نے بھی 2018 میں یہی کام کیا تھا۔ میں اس پہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ناظرین کیا کہانی ہے۔ ایک منشیات فروش تھے ملزم، ان کی سپریم کورٹ سے بیل ہوئی ہے 14 مقدمات میں، اور انہیں شکر گزار رہنا چاہیے عمران خان کا۔ عمران خان کی وجہ سے ان کی بیل ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میڈیا میں نون لیگ کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے یا حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کیا باتیں کی، میں کچھ باتیں بتاؤں گا ناظرین کو، وہ حیران کن باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج میں نے آپ سے بات یہ کرنی ہے، عمران خان صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا ہے اور محمود اچکزئی نے انکار کر دیا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور خان صاحب نے بہت بڑا طنز بھی کیا آج نواز شریف کا نام لیے بغیر کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اس نے بوٹ کو عزت دی ہے۔ تو خان صاحب آپ نے بھی 2018 میں یہی کام کیا تھا۔ میں اس پہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ناظرین کیا کہانی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، ایک منشیات فروش تھے ملزم، ان کی سپریم کورٹ سے بیل ہوئی ہے 14 مقدمات میں، اور انہیں شکر گزار رہنا چاہیے عمران خان کا۔ عمران خان کی وجہ سے ان کی بیل ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، میڈیا میں نون لیگ کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے ایک یا حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کیا باتیں کی، میں کچھ باتیں بتاؤں گا ناظرین کو، وہ حیران کن باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کی سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان سے وکلا حکمت عملی کے تحت نہیں آئے اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس موقع پر عمران خان صاحب کی میڈیا سے ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اس کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بات کروں گا۔ خان صاحب نے کہا کہ جیل میں دوسری مرتبہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوا ہوں، فریج کی سہولت نہ آنے کی وجہ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے، گرمی ہے۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس 2 کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی۔ پہلے ریفرنس میں کہا کہ ہار کی قیمت کم کروائی، دوسرے میں بھی یہی الزام ہے، پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ بنا، نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ ہے۔ بنی گالہ کیمپ آفس یعنی جو ان کی رہائش گاہ ہے کہ تمام اخراجات میں خود برداشت کرتا تھا۔ ریفرنس سے بری ہونے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین نیب اور تفتیشی افسران سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا۔ پہلا ریفرنس جس ہار پر بنایا گیا وہ نیب کو نہیں پتا، وہ ہار ہمارے پاس ہے، خود ہی اعتراف کر لیا۔ 18 مارچ کو بنی گالہ میں چھاپا سے قبل قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کر دی تھی۔ جس ہار پر مجھے سزا سنائی گئی، میں نے غلطی سے بتا دیا کہ وہ ہار میرے پاس موجود ہے۔ ہار میرے پاس موجود ہونے سے نیب خود پھنس گئی تھی، اس لیے مجھے جلدی میں سزا سنائی گئی۔ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پہ چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتی، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ اور ماضی میں عدالتوں پر حملہ کرنے والوں نے اب پھر عدالتوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یعنی یہ نون لیگ کی طرف اشارہ ہے۔ سابق کمشنر چٹھا صاحب کا انہوں نے کہا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے۔ آگے ناظرین بڑی اہم باتیں ہیں دو۔ مذاکرات، خان صاحب کہتے رہتے ہیں فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا، نمائندہ بنائے، یہ کرے وہ کرے۔ آج انہوں نے 2 شرائط مقرر کی ہیں۔ مذاکرات صرف 2 شرائط کی بنیاد پر کروں گا۔ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہوں گے، بالکل درست بات ہے۔ مذاکرات کی دوسری شرط یہ ہے کہ میرا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔
مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے. حکومت سے مذاکرات کرنے سے ان کی حکومت چلی جائے گی. ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. یعنی خان صاحب فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور فوج کہتی ہے ہم کیوں مذاکرات کریں بھائی، آپ جائیں حکومت کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس جائیں. آگے خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ فوج نے کہا کہ آپ عوام کے سامنے معافی مانگیں. یہ 9 مئی کے تناظر میں ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا، مجھے رینجرز نے اغوا کیا. اگلا سوال ہوا ان سے، محمود اچکزئی نے انکار کیا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے. پھر بانی پی ٹی آئی گزشتہ سماعت پر دیے گئے اپنے بیان سے مکر گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے. جس پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ گزشتہ سماعت پر دیے گئے اپنے بیان سے یو ٹرن لے رہے ہیں. تو خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس کے جواب میں. مدر آف یو ٹرن تو وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دی. یہ بڑی اہم بات کی خان صاحب نے. یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف. آگے چل کے پھر سوال ہوا کیا آپ اپنی جماعت کو فوج کے خلاف بیانات سے آپ نے روکا ہے؟ صحافی کا سوال. تو کہتے ہیں گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ غلط کام کرے گا تو تنقید کریں گے. یعنی فوج پہ تنقید کا عمل عمران خان جاری رکھیں گے اور ان کی پارٹی جاری رکھے گی. یہ خان صاحب کے بیان کا مطلب ہے. مجھے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا. آئین میں کہاں لکھا ہے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے؟ پھر آگے شیر افضل مروت کا ذکر آتا ہے. جی ناظرین، شیر افضل مروت کے متعلق کل ہی رات کو یہ خبر نکلی ہے کہ ان کو پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی ان کی ختم کر دی گئی ہے. خان صاحب سے 3 مرتبہ سوال کیا گیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے اور اس کو شوکاز فائنل دے دیا گیا ہے. تو خان صاحب نے 3 مرتبہ اوائڈ کیا اس کا جواب دینے سے. اور ان کے وکیل تھے انتظار پنجوتا، وہ خان صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے اور سرگوشیاں کی ان سے. یہ خان صاحب کا بیان ہے. جہاں تک خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بوٹ کو عزت دو، تو وہ فیصل واڈا ایک ٹاک شو میں بوٹ لے کر آگے تھے نا. اس وقت آپ کی حکومت تھی اور خان صاحب آپ نے وہ حرکت کرنے پہ فیصل واڈا کو داد دی تھی، تالیاں بجائی تھیں. آج کل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ جن کے ساتھ ہے سب کو پتہ ہے. تو اس وقت تو آپ اور بات کرتے تھے. اب اگر سیٹنگ ہو گئی ہے شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ بھی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کے تحت، تو آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے کوئی سیاسی جماعت؟ وہ ہوتی ہے سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، حکومت اپوزیشن بات چیت کرتی ہے. آپ بنائیں کمیٹی. شہباز شریف کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں آئیں مذاکرات کریں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے مینڈیٹ کی واپس کرنے کی، وہ مینڈیٹ مذاکرات سے واپس نہیں ہوگا خان صاحب. وہ عدالتوں کے ذریعے واپس ملے گا آپ کو، وہ الیکشن ٹریبیونلز کے ذریعے واپس ملے گا. یہ آپ کو کس نے آپ کے ذہن میں بات بٹھا دیا ہے مذاکرات کریں گے تو وہ آپ کو 180 سیٹیں آپ کی پوری کر کے دے دیں گے شہباز شریف؟ ایسا ہوگا کوئی؟ نہیں ہوگا جناب، یہ نوٹ کر لیں. بوٹ کو عزت تو آپ نے دینا شروع کی. جنرل باجوہ سے پوچھیں جا کے، جس کو آپ نے ایکسٹینشن دی. نواز شریف بھی ایکسٹینشن کے جرم میں برابر کے شریک رہے. خواجہ آصف نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں روز، اور خواجہ آصف کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں ان انکشافات پہ. وہ میں ناظرین آپ کو منڈے کو بتاؤں گا کس نے دھمکی دی، کیسے دی، کس کے ذریعے دھمکی آئی خواجہ آصف کو. سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو دھمکی آ رہی ہے. یہ حالات ہیں. جہاں تک شیر افضل مروت کا تعلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت کے متعلق کہا جاتا ہے عروج و زوال.
میں نے ایک پروگرام کیا تھا ان پر، وہ بہت ناراض ہوئے، بہت انہوں نے باتیں بنائیں۔ حقیقت یہی ہے، لیڈر عمران خان ہے، آپ تو کارکن ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ بھی خان ہے تو میں بھی خان ہوں۔ اور بھائی خان ہے تو آپ استعفیٰ دو، دوبارہ الیکشن لڑ کے دیکھ لو کتنے ووٹ ملیں گے مروت صاحب آپ کو۔ جائیں نا سلیم سیف اللہ خان صاحب سے آپ مقابلہ کریں، عمران خان کے ٹکٹ کے بغیر، اس کی سپورٹ کے بغیر، پتہ چل جائے گا۔ لکی مروت جائیں آپ، سلیم سیف اللہ سے آپ جیتے ہیں نا، وہ سیف اللہ خاندان ہے وہاں کا، بڑا خاندان ہے، ہمیشہ پارلیمنٹس میں رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چند روز قبل ایک میٹنگ کی تھی، اس کی کچھ اندرونی کہانی مجھے ملی ہے۔ جو میڈیا میں نیریٹو بنانے کی بات ہے، سوشل میڈیا میں جو نون لیگ کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے پر بات ہوئی ہے اس میٹنگ میں۔ کچھ وزراء، کافی وزراء بھی اس میں موجود تھے، کچھ سینیٹرز بھی موجود تھے، اور ایک ایسے ہمارے دوست بھائی سینیٹر ہیں جو ہمیشہ میڈیا میں ڈٹ کر نون لیگ کا بیان کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، سزا بھی بھگتی ہے انہوں نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ لیکن میں جس بات پہ حیران ہوا ہوں، انہوں نے اس میٹنگ میں کچھ گلے شکوے کیے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے متعلق۔ میں اس پر حیران ہوا ہوں۔ تنقید کرنا، یہ کرنا، وہ ٹھیک ہے، ہوتی رہتی ہے پارٹیوں میں، یعنی کہ وہ سینیٹر صاحب جو سینیٹر بنے ہی نواز شریف کی وجہ سے ہیں، شہباز شریف کی وجہ سے نہیں بنے، اتنا میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے تنقید کیوں کی وہ بھی کہانی میں اگلی ویک میں بیان کروں گا۔ وہاں ایک وفاقی وزیر صاحب نے یہ کہا کہ جی پارٹی کو منظم بنانا ہے، جس طرح سے نواز شریف صاحب لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، پارٹی کے ایم این ایس سے، کارکنوں سے، عہدیداروں سے، وہ سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ اور ایک اور وفاقی وزیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی شکوہ کیا کہ پنجاب میں ملاقاتیں نہیں ہو رہی سی ایم صاحبہ سے۔ یہ تو سی ایم نے اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، پرفارمنس پہ توجہ ہے ان کی، عوام کو ریلیف دینے پہ توجہ ہے۔ وہ ایم این ایز ایم پی ایز کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ کہتی ہیں میں نے ڈیلیور کرنا ہے تو عوام نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ ابھی حالیہ بارش میں دیکھ لیں پرفارمنس ان کی، پھر روٹی کی قیمت کم کرانے میں ان کا بڑا کردار تھا، باقی چیزوں میں بھی ان کا کردار ہے۔ تو مریم صاحبہ کو میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، آج بھی کروں گا، لاہور سے باہر نکلیں، مہربانی کریں۔ آپ ہر ویکنڈ پہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جایا کریں، مری ضرور آئیں آپ، مری 2-4 گھنٹے رہ لیں، 2-4 دن نہ رہا کریں، ہر ویکنڈ پہ آپ جائیں۔ کبھی بہاولپور بیٹھی ہوں، کبھی آپ ملتان بیٹھی ہوں، کبھی ڈیرہ غازی خان بیٹھی ہوں، کبھی آپ اٹک بیٹھی ہوں، کبھی آپ جیلم بیٹھی ہوں، کبھی آپ چکوال بیٹھی ہوں، وہاں جائیں تاکہ وہاں کے کارکنوں کو بھی آپ کے میسج جائے، ایم این ایس کو بھی میسج جائے، انتظامیہ کو بھی میسج جائے، عوام کو بھی میسج جائے کہ سی ایم نے یہاں آ کے میٹنگ کی ہے، یہاں آ کے ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ کو بات کیا ہے، یہاں مہنگائی کے ایشوز پہ کو حل کرنے کی بات کیا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، پیر کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔